مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین، روحانی مسائل پروگرام میں محمد حسن رضا حاضر خدمت. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن پر پیش کیا جاتا ہے. اس میں آپ لائیو بات بھی کرتے ہیں اور آف ایئر بات بھی کرتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی آف ایئر بات کرنا چاہتا ہے تو پری بکنگ کے نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر چل رہے ہیں. آپ پروگرام کے دوران بھی اس نمبر پر کال کر کے اپنی ڈیٹیلز لکھوا سکتے ہیں اور پروگرام کے بعد بھی آپ بات کر سکتے ہیں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہیلتھ کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس میں آپ نے اپنے ڈاکٹر اور جی پی سے لازمی منسلک رہنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو قانونی مسائل ہیں اس کے لیے اپنے سولیسٹر سے آپ منسلک رہیں. ڈرائیونگ میں جو لوگ فیل ہوتے ہیں وہ اپنے انسٹرکٹر سے رابطہ لازمی رکھیں. کاروباری مسائل کے لیے اپنے بزنس ایڈوائزر سے آپ ضرور منسلک رہیں، اس سے ضرور مشورہ کریں. اس پروگرام میں آپ کو جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے علم کی بنیاد پر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں کسی قسم کی ذاتی یا میری جذباتی رائے نہیں ہوتی، نہ ہی ادارہ ذمہ دار ہوتا ہے. اور خاص طور پر آپ جو ہیلتھ ایشوز کی بات کرتے ہیں اس میں آپ نے اپنے ڈاکٹر اور جی پی سے لازمی منسلک رہنا ہوتا ہے. کل کے پروگرام میں جیسا کہ میں نے آپ کو جو میرا موضوع تھا وہ تھا ازدواجی زندگی. جو میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، دوری پیدا ہوتی ہے اور جدائی پیدا ہوتی ہے، اور گھریلو جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، گھریلو جو لڑائیاں ہوتی ہیں یا جھگڑے ہوتے ہیں یا فساد ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نے روحانی نقطہ نظر سے بات کی. یہ بات طے شدہ ہے کہ جن گھروں کے اندر محترم ناظرین بہت زیادہ شاؤٹنگ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو اور آپس میں زد و کوب اور مار کٹائی تک نوبت آ جائے، جس پر اختیار نہ ہو، زبان پر اختیار نہ ہو، غصے پر جس کو کنٹرول نہ ہو، وہ ایسے گھروں کے اندر یہ لازمی بات ہے کہ شیطانی قوتوں کا جو عمل دخل ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. دو طرح کے یہ معاملات ہوتے ہیں. بعض گھروں کے اندر خاندانی نسل در نسل، جیسا کہ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے موروثی بیماریاں جو ہیں نسل در نسل آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملیز کے اندر ان کی مخصوص اقدار ہوتی ہیں، مخصوص قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے انداز رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے ہر فیملی کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ایک خاندانی حساب سے اگر روحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو روحانی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اسی طرح یہ جو فساد ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات نسل در نسل اثرات جو ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا، یہ چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی مجھے کال کا کہا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی صاحب. جی بھائی صاحب میں لندن سے نسیم بول رہی ہوں. نسیم؟ جی نسیم اختر. نسیم اختر جی. کیا ایج ہے آپ کی؟ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ میری عمر ہے 54-53 1160. 1160. جی جی. ہیلو. جی جی میں سن رہا ہوں. جی تو میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ مجھے ایک تو جیسے گیس ہوتی ہے پورے باڈی میں، ٹانگوں میں، ایسے ہوا کی طرح گھومتی رہتی ہے، جیسے رات کو جیسے شیک کرتی ہیں ایسے. کوئی چیز ہے وہ میں نہیں کھا سکتی ہوں، پتہ نہیں معدے میں گیس ہے کیا ہے پرابلم. ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، انہوں نے کیمرہ بھی ڈالا، وہ بولتے ہیں کہ تیزابیت ہے. اور میں بہت پریشان رہتی، کوئی پراپر خوراک نہیں کھا سکتی کہ میری طاقت آئے. جی یہ آپ کا صحت کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور منسلک رہیں. میں جو کچھ وہ تو میں ان کے پاس جاتی ہوں، وہ گیس کی دوائیاں دیتے ہیں، کھاتی ہوں، وہ کہتے ہیں یہی کھاؤ. جی 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 میں روحانی نقطہ نظر سے آپ کو بتاؤں گا. یہ کافی سالوں سے آپ کو پرابلم ہے، یہ کوئی نئی بات، یہ کوئی مثلاً کہ
کافی سالوں سے، کافی سال ہو گئے ہیں اس میں آپ کو، ہے نا، تقریباً 8-10 سال سے آپ کو پرابلمز ہیں. جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جیسا میں اکثر معمول کے مطابق بتاتا ہوں، 2 نفل نماز شفا ادا کریں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے 41 دفعہ پانی پہ دم کر کے آپ پئیں. ٹھیک ہے؟ اچھا. ہاں، اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں تو پروگرام کے بعد مجھ سے بات کریں. اس کی پراپر ہیلنگ اگر آپ لیں 3 سے 6 ماہ تک، اس میں کافی اللہ کے پاک کلام کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہیں تو 2 نفل نماز پڑھیں اور اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ روزانہ 7 دن تک یہ عمل کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اور دوسرا میں نے بھائی صاحب اپنے بیٹا ہے میرا چھوٹا 19 سال کا. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام عدیل الرحمان ہے. عزیز الرحمان. کیا ڈیٹ آف برتھ اس کی؟ 27 دسمبر 95. عدیل الرحمان. عدیل؟ جی جی. عدیل نام بتایا آپ نے؟ جی جی عدیل الرحمان. 27 دسمبر؟ جی دسمبر 1995. ہاں جی. اس کی ایجوکیشن میں پرابلم ہے؟ ہاں یہ پڑھ رہا ہے، کالج میں جاتا ہے. ہاں صحیح پڑھ رہا ہے؟ ٹھیک پڑھ رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے، اتنا آئی نہیں ہے. لیکن یہ پوچھنا تھا اس کا کہ یہ پڑھائی کیسے کرے گا، یہ پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسرا اس کو بھی ایسے جیسے گیس ہے، اس کا کوئی آپ دیکھیں کہ اس کو گیس ہے کیا. یہ بھی مثلا کہتا ہے مجھے ادھر گیس ہے، صبح اٹھتا ہے تو وامٹی کرتا ہے. ڈاکٹر کچھ نہیں ہے، نارمل. ہاں اس کو بھی آپ ڈاکٹر کے پاس اس کو دکھائیں. لیکن اس کے حساب میں اس کی ایجوکیشن میں بھی بریک کے کافی چانسز ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کی صحت کا بھی کافی جو ہے نا الجھن ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ مثلاً اس کو کیا پرابلم ہے بھائی صاحب؟ مجھے پلیز یہ کھل کے بتائیں. پرابلم دیکھیں آن ایئر میں آپ کو اتنا اوپنلی جو ہے نا، خاص طور پہ ہیلتھ ایشوز کو اوپنلی میں ڈکلیئر نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کیا، اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں تو پری بکنگ کے نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں، آپ اس میں بات کر سکتی ہیں. پروگرام کے بعد، پروگرام کے دوران بھی اگر آپ کال کریں گی تو آپ کی ڈیٹیل آپ دے دیں، بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ سے. تو میرا آپ یہ نمبر میں نے کال کیا نا تو میرا نمبر ادھر آ گیا نا، تو آپ پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کر. نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو نمبر سکرین پر چل رہے ہیں نا پری بکنگ کے، جی جی، یہ پروگرام کے بعد ان نمبرز پر کال کریں. اچھا. ہاں ابھی بھی آپ کال کر لیں گی ان نمبر پر تو آپ کی ڈیٹیلز آپ ان ڈیٹیل دے دیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی کال اٹینڈ کی جائے گی. اچھا. ہاں اگر آپ چاہتی ہیں، اگر آپ کی اپنی خواہش ہے تو آپ رابطہ کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا میری نظر میں، جیسا کہ میں روحانی انسان ہوں، روحانی نقطہ نظر سے ہی بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن آپ نے اپنے ڈاکٹر جی پی سے لازمی رابطہ کرنا ہے. اگر آپ 3 سے 6 ماہ تک کی ہیلنگ لیتی ہیں تو آپ کو کافی، آپ کے بیٹے کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. جی محترم ناظرین، جیسا کہ کل کے پروگرام کے موضوع کو ہی آج میں ریلیٹ کروں گا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں انسان بہت سارے مسائل جو ہیں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انسان ان مسائل کے ساتھ جو ہے بہت مشکل سے نکلتا ہے. خاص طور پر یہ موضوعات جو ہوتے ہیں روحانی نقطہ نظر سے بات کی جاتی ہے، اور روحانی نقطہ نظر سے بات. جی السلام علیکم. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. جی میں بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی کریں بات. مہربانی. جی کیا نام آپ کا؟ جی میں طارق رشید ہے. طارق رشید. جی آپ کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے؟ 1165. 1155. جی طارق صاحب کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میرے حالات میں چینج ہو رہے، تقریباً بہت عرصہ ہی ہو گیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بہت عرصہ ہو گیا، حالات میں چینج ہو رہے. کوئی کام شام کوئی نہیں ہے، کوئی پیسے کے پرابلم ہے. ایسے آپ کے
آپ کے حالات لائف میں ٹھیک کب تھے؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ یہ مجھے یاد نہیں ہے، پہلے ٹھیک تھے لیکن تقریباً 10 سال سے خراب ہو گئے ہیں۔ نہیں، آپ کی پوری لائف اسٹرگلنگ ہے نا؟ اسٹرگلنگ ہے بالکل۔ ہاں، کیا وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کچھ کہ نہیں؟ بس آپ کے حساب میں آپ کی لائف جو ہے نا پوری کی پوری ہارڈ لائف ہے، اسٹرگلنگ ہے، محنت کی آپ نے زندگی میں نا، لیکن جو جتنی محنت کی اتنا حاصل نہیں ہوا آپ کو، بلکہ مزید زیادہ ڈاؤن جی بالکل صحیح بات ہے، بلکہ مزید آپ ڈاؤن چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈاؤن چلا گیا ہوں۔ اور خاص طور پر پچھلے 4 سال سے آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ کاروباری روپے پیسے کے معاملات میں۔ ہاں ہاں ہاں، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت آپ اٹھ کے جب نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 5 وقت آپ دعا بھی کریں گے اور اللہ کی بارگاہ ہی سے مانگیں، اور وہی بہتر جانتی ہے۔ ویسے میرے حساب میں آپ کی لائف جو ہے، جو آپ نے دیا ہے، آپ کے جو ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے آپ کی لائف کے اندر جو ہے نا پرابلمز، یعنی زگ زیگ، جیسے زگ زیگ نہیں ہوتا، یعنی چینجنگ، یعنی کسی ایک جگہ پر زیادہ دیر تک آپ ٹھہر نہیں سکے، یعنی کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا تانا بانا رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بالکل صحیح ہے۔ ہاں، تو اب آگے بھی ہی مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے اللہ، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر پر امید رہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ یہ حساب کتاب تو ایک غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں تو دعا ہی کروں گا کہ حساب یہ غلط نکلے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ پاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آگے دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ صبح کے وقت ایسا کریں کہ جب نماز فجر کے بعد اٹھ کے آپ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ فیل، جی ہاں جی طارق صاحب، ابھی مجھے مختصر سے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم ناظرین، روحانی مسائل پروگرام میں حاضر خدمت، مختصر سے وقفے کے بعد، جیسا کہ پروگرام سے پہلے، وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا، گھریلو جو ناچاکیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، طرفین میں جو اختلافات ہوتے ہیں، ان کی وجوہات جو ہے بیسیکلی یہ بنیادی طور پر روحانی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جائے تو یہ انسان کی روحانی اور شیطانی قوتوں کے عمل دخل کی وجہ سے، جس کی میرے جو تجربات اور مشاہدات میں بات آئی ہے کہ بے شمار خاندانی طور پر بعض مسائل جو ہیں چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری انسان کی اپنی ذاتی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور دوسروں کی انوالومنٹ کی وجہ سے، دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح رشتے جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بے شمار اور لاتعداد قسم کی ڈائیورسز جو ہوتی ہیں، یہ رویوں میں ایک دم تبدیلی کی وجہ سے محترم ناظرین یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح میرے یہاں پر جب سے میں پروگرام کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں، خاص طور پر خواتین، ان ازدواجی معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لانگ ٹائم کوئی بھی ریلیشن نہیں چلتا، بہت زیادہ رویوں میں تبدیلی کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے حسن رضا صاحب؟ جی آ رہی ہے جناب۔ جی میرا نام شاہد اقبال ہے۔ شاہد اقبال، تاریخ پیدائش ہے 16 فروری 1963۔ جی 16 فروری 1963۔ جی میں اٹلی میں ہوں، مگر 2-2.5 سال سے حالات بہت خراب ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کب تک ملے گا اور کیسے رہیں گے؟ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ہیلو جی اپنے آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں اپنا، یہ میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، یہ آپ پڑھیں۔
جی یا اللہ ہو، بند کر دیے. ہاں جی، یا اللہ ہو، یا حیو یا قیوم. یا اللہ ہو، یا حیو یا قیوم. ہاں، یہ صبح کے وقت جو ہے 3 تسبیح کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے. اور صدقہ دیں. ٹھیک، بہت شکریہ. کب تک آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ مہینے میں ہو جائیں گے؟ مہینے ڈیڑھ میں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کب تک آپ کا علم کہتا ہے؟ 2.5-3 سال سے بہت کام خراب ہے. دیکھیں، آپ کا حساب تو یہی کہتا ہے کہ آپ کے حالات جو ہیں آگے ان فیوچر بھی کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کو یہ میں نے بتایا یا اللہ یا حیو یا قیوم صبح کے وقت آپ پڑھیں، 3 تسبیح پڑھیں اور 21 یوم تک پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اسماء کی برکت سے آپ کے حالات بہتر کرے. حالات آپ کے تقریباً 3 سال سے زائد عرصے سے خراب ہیں، 2011 سے خراب ہو رہے ہیں آپ کے حالات. جی یہی بات ہے. ہاں، 2011 سے آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں، 12 میں زیادہ ہوتے گئے ہیں، اور اب تو اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. آمین. ہاں، آگے بھی اس کے کچھ اچھے حالات نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ یہ کریں یا اللہ یا حیو یا قیوم کا ورد 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 21 یوم تک پڑھیں. مزید اگر آپ نے جاننا ہے تو پری بکنگ کے نمبر جو ہیں وہ سکرین پر چل رہے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. جی محترم ناظرین، جیسا کہ یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے خاص طور پر جاب کے معاملات میں، یہ انسان کو بہت زیادہ، بعض لوگوں کے اندر بہت زیادہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے، سکل بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں منسلک ہوتی ہیں کہ ان کو جاب جو ہے وہ بہتر نہیں ملتی، ان کے کیلیبر کے مطابق نہیں ملتی، ان کے سٹیٹس اور ان کی سکل اور ان کی ایجوکیشن کے مطابق جو ہے وہ جابز نہیں ملتی. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی نقطہ نظر سے میں بات کر رہا ہوں کہ بینگ اے اسپرچول ہیلر اینڈ اسکالر، یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، سکل کے حوالے سے، تجربے کے حوالے سے، ایکسپیرینس کے حوالے سے بہت زیادہ کیلیبر ان کا اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کی جابز، وہ ڈیزگنیشن، وہ سٹیٹس نہیں ملتا ان کو، وہ ریوارڈ نہیں ملتا، وہاں پر پریشانیاں ملتی ہیں. اور ہمیشہ کچھ لوگوں کے ساتھ باس کی جو ہے وہ جو ریلیشن ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا، کولیگز کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا، حالانکہ کام کرنے میں کسی قسم کی ان کے اندر کوتاہی اور کمی نہیں ہوتی. یہ کچھ ایسی روحانی قوتیں وابستہ ہوتی ہیں دوسروں کے حسد کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، کچھ ایسی منسلک قوتیں ہو جاتی ہیں جو بندے کو ہر میدان میں، ہر جگہ جو ہے وہ ناکام بنا دیتی ہیں. یہ روحانی نقطہ نظر کی بات ہے. روحانی نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ روحانی طور پر یہ بات جو ہے واضح کر سکتے ہیں. عام انسان اس بات کو اس تہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور بعض اوقات رزق کی جو رکاوٹ ہوتی ہے، پیسوں کی کمی اور قرض کی صورتحال جو لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، یہ بھی بہت زیادہ اسی اثرات کی وجہ سے انسان کے اندر بہت زیادہ گہرے قسم کے روحانی مسائل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے طاقت انسان کے اندر، 2 طرح کی طاقتیں جو ہیں وہ انسان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک اچھی طاقت اور ایک بری طاقت، 2 طرح کی قوتوں کا مجموعہ انسان ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اور اسی طرح جو بھی قوت جو ہے جس حوالے سے اگر جو بھی قوت غالب ہوتی ہے، وہ قوت جو ہے انسان پر عمل کر رہی ہوتی ہے. جیسا کہ اگر کوئی بری قوت انسان کے اوپر غالب ہے تو انسان کے ساتھ برائی چلتی انسان کو ایک بند گلی کی طرف لے جاتی ہے. اسی طرح جاب کے حوالے سے میں نے اکثر، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل روحانی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اس سٹیٹس، اس جگہ پر جاب نہیں ملتی جس کے وہ متحمل ہوتے ہیں، جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. یہ بھی ایک روحانی مسئلہ ہوتا ہے. روحانیت کے ساتھ، روحانی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جائے، اس کا توڑ کیا جائے، اس کی کاٹ کی جائے، اس کا حل بتایا جائے، اور اس میں مختلف قسم کے وظائف کیے جائیں، صدقات کی کیفیت، صدقات کیے جائیں، تو یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی سے دور ہو جاتی ہیں. تو یہ جاب کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، کاروبار کی جو رکاوٹیں ہیں، جیسا کہ بہت ساری شاپس ہوتی ہیں، بہت سارے بزنس ایسے ہوتے ہیں جس میں کسٹمر کا جو ہے رجحان کم ہو جاتا ہے، کسٹمر آنے بند ہو جاتے ہیں.
اچھا بھلا ٹیک اوے چل رہا ہوتا ہے, اچھا بھلا ریسٹورنٹ چل رہا ہوتا ہے, اچھا بھلا بزنس چل رہا ہوتا ہے, ایک دم سے انسان کے اندر کسٹمر کی کمی آ جاتی ہے, گاہک نہیں آتے اور بالکل بند ہو جاتا ہے سسٹم. اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ہر چیز, جو چیز چل رہی ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, جو چیز رک جاتی ہے, جس میں رکاوٹ آ جاتی ہے, جس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اس روحانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کا بزنس چل رہا ہے, کسی کا کاروبار چل رہا ہے, کسی کے کاروبار کی گاڑی چل رہی ہے, تو اس کے ساتھ کچھ ایسی روحانی قوتیں وابستہ ہوتی ہیں, اللہ کے کرم کی قوتیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ تسلسل جو ہے وہ اس کا چل رہا ہوتا ہے. جس کے اندر رکاوٹ آ جائے اور جس کے اندر کوئی پرابلم آ جائے, اس کا مطلب کوئی ایسی قوت نے مداخلت کی ہے یا ایسا عمل ہوا ہے یا ایسا اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ. اس میں انسان کی اپنی ذاتی غلطی بھی ہو سکتی ہے, دوسروں کی نظر بھی ہو سکتی ہے, دوسروں کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے, کئی طرح کی وجوہات ہوتی ہیں. لوگ بہت شوق سے, بڑے ہی انہماک سے پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, یہ اس کی وجہ کیا ہے, کون سی وجہ ہے, کیا وجہ ہے, کیوں وجہ ہے. اصل ہوتا ہے مسئلے کا حل. محترم ناظرین, خاص طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ وہ بہت زیادہ تحقیق کرتی ہیں, پوچھتی ہیں, اور بتانے والے بتاتے ضرور ہیں, لیکن اس میں مزید زیادہ انسان خوف میں چلا جاتا ہے, فیئر میں چلا جاتا ہے, تذبذب اور پریشانی میں چلا جاتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کے حل کی طرف توجہ دیں, اور جو شخص آپ کو مسئلے کے حل کی طرف مبذول توجہ کروائے وہی بہترین ایک انسان ہوتا ہے, جو آپ کو مسئلے سے نکالے, آپ کو کنارہ دے, آپ کو منزل دے. جی مجھے کال کا کہا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں نے کچھ آپ سے اپنے ہسبینڈ کا کچھ حساب کروانا تھا, پلیز کریں گے آپ؟ کیا نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ جی میرے ہسبینڈ کا نام آصف ہے, میرا نام سائرش ہے. ہسبینڈ کا کیا نام بتایا؟ آصف. حافظ؟ جی آصف, اور میرا نام سائرش. حافظ HA؟ جی میرا نام SARAISH. SARAISH. سارش. جی سائرش. جی میرے بیٹے کا بھی ہے, اس کا نام موئز ہے. میں ابھی آپ کو ساری بات بتاتی ہوں کہ کیا سائرش. کیا ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کے ہسبینڈ کی؟ جی میرے ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1975. جی میری 82 کی ہے. 1975. اور آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام سائرش ہے, اور میری ڈیٹ آف برتھ 1982 کی ہے. 1982. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ جی میرے 5 ایئرز ہو گئے شادی کو. میں نے پوچھنا تھا, میرے 5 ایئرز میں جی ایک ہی بچہ ہے ماشاءاللہ, اور اس کا نام موئز ہے. اس کا بھی جی حساب کرنا ہے, 2 حساب کرنے. میں بہت دور سے کال کر رہی ہوں, آئی گیا ہوگا نمبر تو, لیکن یہ جو پری بکنگ وغیرہ بھی کرواتے ہیں اور ویسے بھی بتا رہے ہیں, میرے خیال سے لائف کال ہی یہیں کی ہے, تو مجھے نہیں پتا, میں نے فرسٹ ٹائم ہی کال کی ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کا کروانا ہے کہ میرے ہسبینڈ وائف میں اتنی لڑائی ہوتی ہے, ہمارا ایک ہی بچہ ہے جی, اور یہ بھی شاید نظروں میں ہے, پتہ نہیں کچھ ایسا بتائیں کہ لڑائیاں چھڑائیاں بھی نہ ہو. سیکنڈ یہ آپ کے ہسبینڈ کی پہلی شادی ہے؟ جی ان کی جی شادی ایک ہی ہے ماشاءاللہ, 5 ایئرز ہو گئے ہیں. میں ہی ہوں ان کے ساتھ, ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں حساب یہ کروانا چاہ رہی ہوں کہ لڑائیاں اتنی کی ہوتی ہیں اور ہمارا ایک ہی بچہ ہے ماشاءاللہ. یہ کہ دعا کروانا چاہ رہی تھی میں ان سے حساب بھی کہ فیملی ہماری اور آگے بڑھے گی یا ایک ہی بچہ ہے ماشاءاللہ. تو کچھ اس طرح کی بات ہے, اگر آپ پوچھ کے بتا دیں تو زیادہ صحیح ہوگا. کیا یہ میں ان سے ڈائریکٹ بات کروں, یہ شاید آپ یہاں حساب کرتے ہیں؟ جی جی جی. تو آپ کے بیٹے کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے؟ جی میرا بیٹے کی یہ 5 ایئرز کا جی 2009 کی ہے, اس کی 14 دسمبر. اچھا, آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ مسئلے چل رہے ہیں نا؟ جی پتہ نہیں جی, ایسا کون کچھ کر رہا ہے, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی, میں خود بڑی پریشان ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اگر دیکھیں میاں اور بیوی کے درمیان, میں نے ابھی یہی پروگرام آپ شروع سے سن رہی ہوں تو آپ کو میں یہی بتا رہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکیاں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اس کی وجوہات ہوتی ہیں. جب کوئی چیز آسانی سے چل رہی ہو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے, جب کوئی چیز میں پرابلم آ جائے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. لہٰذا آپ دونوں کے درمیان جو ناچاکی ہے, جو اختلاف ہے, جو پریشانی ہے, جو کنفرنٹریشن ہے, اس کی کوئی وجہ ہے.
اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں تو آپ پروگرام کے بعد پری بکنگ کے نمبر پر بات کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی محترم ناظرین، جیسا کہ میں آج کے اس پروگرام میں کاروباری جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، بندشیں ہوتی ہیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں رزق کے معاملات میں، اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، جو الجھنیں ہوتی ہیں، کنفرنٹریشن ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں ایک دوسرے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو شک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ایکچولی یہ کچھ ایسی قوتیں، شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جو دماغ پر اثر کرتی ہیں اور زبان سے غلط جملے ادا ہوتے ہیں. جب غلط رانگ جملے ادا ہوتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بلا وجہ یہ چیزیں آپس میں میاں بیوی کو لڑا دیتی ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، عام اگر کوئی انسان بات سنے گا تو وہ شاید میری اس بات کا مذاق اڑائے، لیکن جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. بیمار آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہے. صحت مند آدمی بیمار آدمی کی اس کنڈیشن کو نہیں سمجھ سکتا. یہ میاں بیوی کے مابین جو تعلقات خراب ہونے کی وجہ زبان سے بے دریغ کچھ ایسے ناروا جملے، ایسے سنٹینسز، ایسے جملے، ایسی باتیں جو ایک دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ شیطانی قوتوں کا دماغوں پر غلبہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. جب وہ لہر جو ہے شیطانی دماغ پر اثر کرتی ہے اور منہ سے اگلواتی ہے باتیں غلط، تو لہٰذا یہ قوتیں آپس میں لڑا دیتی ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپس میں بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ایشو کے، بغیر کسی خاص ریزن کے جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ لازمی بات ہے کہ یہ لڑائیاں جو ہیں یہ وہی شیطانی قوتوں کا عمل دخل ہوتا ہے. یہ عمل دخل خاندانی بعض گھروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ شاؤٹنگ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا زدوں کو مار کٹائی، انتہا کا فساد ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے روحانی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ ایک نقطے پر متفق بھی نہیں ہوتے. جن گھروں میں شیطانی اثرات ہوتے ہیں، شیطانی قوتوں کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ بہن بھائی ماں باپ پورا گھر جو ہے آپس میں ایک نقطے پر متفق نہیں ہوتے. وہ کئی لوگ تو روحانیت کو مانتے نہیں ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کئی طرح کے مسائل ان کے گھروں میں ہوتے ہیں. ایسے گھروں کے معاملات کو بہتر کرنا ایک روحانی انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ایک پاورفل آدمی جو اللہ کے کلام کی طاقت اور تاثیر، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کی آواز کم آ رہی، ذرا اونچا بولیں. جی اپنے بارے میں پوچھنا ہے میں نے. کیا نام آپ کا؟ آصف. عابد؟ آصف علی. جی آصف علی صاحب. ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ 14/8/78. 14/8/78. جی کیا کوشچن آپ کرنا چاہیں گے؟ جی فیوچر کے بارے میں انسٹیبلٹی ہے، کو دیکھیں گے پلیز آپ. فیوچر کے بارے؟ جی کام کے حوالے سے؟ جی کام کے، فائنینشلی، اوور آل. آپ کے حساب میں تو کوئی اتنے برائٹ چانسز نہیں نظر آتے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی کچھ اور کوئی کوشچن؟ اور کوئی آپ دیکھ رہے ہیں تو بتا دیں پلیز. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی اتنے فائنانس کے اندر 2015 میں تو کوئی خاص آپ کی کوئی پروگریس نظر نہیں آتی. تو آگے چانسز ہیں؟ آگے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ابھی جو میں یہ جو 2015 کا میں بتا رہا ہوں آپ کا، ٹھیک ہے، اس میں آپ تھوڑا سا اپنا صدقہ وغیرہ دیں، کوئی پڑھائی وغیرہ کریں تاکہ حالات آپ کے کچھ بہتر ہوں. ٹھیک ہے. صبح کے وقت آپ پڑھا کریں یا غنی ہو یا مغنی ہو، صبح کے وقت. ٹھیک ہے جی. اور کچھ نہیں؟ فجر کے بعد، نماز کے بعد یا غنی ہو یا مغنی ہو، اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں. 200 مرتبہ پڑھیں، 300 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں. کاروباری اور یا جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں؟ جی کام جاب کرتے ہیں. جاب کر رہے ہیں اس وقت؟
جی 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 جاب کر رہا ہوں. جاب میں جی ویسے ہوتا ہے نا پیسہ جمع نہیں ہوتا. بس وہ اسی طرح ہی آپ کی لائف ہے. تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ پروگرام کے بعد مجھ سے بات کر سکتے ہیں. پری بکنگ کے نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر چل رہے ہیں, آپ پروگرام کے بعد بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی محترم ناظرین, روحانی مسائل پروگرام جو ہے وہ اختتام ہوا چاہتا ہے. وقت بالکل تھوڑا سا ہے, اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ لائیو بات نہیں کر سکے وہ پروگرام کے بعد پری بکنگ کے نمبر پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منڈے ٹو تھرسڈے 9 سے 10 بجے روحانی مسائل پروگرام جو ہے, منڈے ٹیوزڈے وینزڈے اینڈ تھرسڈے 4 پروگرام جو ہیں روحانی مسائل 9 سے 10 بجے ہوا کریں گے. جو ناظرین مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, روحانی مسائل میں بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ نیکسٹ ویک جو ہے منڈے ٹو تھرسڈے 9 سے 10 مجھ سے لائیو بات کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آف ایئر بات کرنا چاہتے ہیں تو پری بکنگ کے نمبر جو ہیں یہ اسکرین پر چل رہے ہیں, آپ ان نمبر پر بات کر سکتے ہیں. منڈے روحانی مسائل پروگرام تک محمد حسن رضا کو اس پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.